السلام علیکم ناظرین، کیا تحریک انصاف میں واقعی فارورڈ بلاک بن گیا ہے؟ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے بدلے واقعی ہی مانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی چاہتی ہے؟ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کو مل گیا ہے۔ اگلا چیف جسٹس کون ہونے والا ہے؟ آئینی ترمیم کے بعد کچھ بڑے استعفے آ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر آئیں گے تو کن کے آئیں گے؟ سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کا رول نبھانے میں بھی ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت ہی بڑی غلطیاں کی جس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو بیڑا گرک ہو ہی رہا تھا، لیکن اب ڈبل بیڑا گرک ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سب میں عوام کو تو بھول ہی چکے ہیں کہ عوام کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تباہی تو اب لکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سارے فیصلے آپ خود نہیں کر سکتے، آزادی اور جوڈیشری بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اور کیا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری نے، جو کہ پی ٹی آئی کے گزشتہ ممبر بھی رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کا استعمال کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی والوں نے بھی مولانا کا استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ پی ٹی آئی میٹنگ کا حصہ نہیں بننے والی، اسی لیے آج انہوں نے ایسا کہا۔ آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ 3 سینئر ججز کے پینل میں سے یہ تعیناتی کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر ترین ججز کے نام کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ اس سے پہلے جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سینئر موسٹ جج یعنی منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ترمیم کے بعد اب منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا آفریدی، یہ 3 وہ ججز ہوں گے جن میں سے چناؤ ہوگا کہ اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 کی اکثریت سے ان 3 ججز میں سے کسی ایک جج کا انتخاب کر کے نام وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم پھر یہ نام صدر کو بھیجیں گے۔ ججز کی تقرری کے لیے اب نیا کمیشن بنایا جائے گا جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ سر، یہ کالے سانپ کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کا، آپ نے سنا ہوگا یقیناً ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کس زہر کی بات کر رہے ہیں، کس کالے سانپ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا، اسٹیٹمنٹ نہیں سنا، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ جو پہلے کر رہے تھے وہ تو مکمل تباہی تھی۔ آج کچھ حد تک تباہی میں کمی آ گئی ہے۔ ایفیکٹ وہی ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں کہ اس امینڈمنٹ سے پاکستان کے عوام کا کیا بھلا ہوگا۔ لیکن عباسی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا تو استحقاق ہے نا، اور اگر آئین سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ نہیں، آپ آئین سازی کریں نا، ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہے، آپ اس کے اندر آج داخل ہو گئے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ کیسے بنے گا، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ چیف جسٹس کون بنے گا، 3 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی، ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ بھئی کیوں، آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ ایک نظام بنا دے نا۔ بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کا رول بھی ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ کم از کم ابھی بھی آ کر ہاؤس میں آپ بات تو کر سکتے تھے نا، آپ وہاں پر کہتے ہر شیک پر کہ ہم بات کریں گے، ہم اس میں یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، وقت مانگتے، کہتے ہیں ہمیں وقت دیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ تو لے ہوئی ہے، پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ کیوں نہیں کر سکے سر؟ کیا نا تجربے کاری ہے جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ اپوزیشن کا کردار خوف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوف ہے۔ تو ابھی اب اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم ہوں گے؟ اور خوف کس کا سر؟ مشکلات کیا بڑھیں گی کسی کے لیے؟ کیا پارلیمنٹ کا ممبر ہونا جرم ہوتا ہے؟ کیا کسی چیز کے خلاف ووٹ کرنا جرم ہے؟ کہ آپ لوگوں کے گھر توڑیں گے، لوگوں کو ماریں گے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا؟ آج اس حکومت نے کون سی سیاست اپنائی ہے کہ آپ بل بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہاؤس میں؟ دیکھیے پوری دنیا چیزوں کو دیکھتی ہے۔ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد اب فوجداری قوانین ہیں اور وہاں پر لگ بھگ 100 ترمیم ہیں جو کہ کی جائیں گی، وہ کس نوعیت کی ہوں گی اور وہ پھر کب تک ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ اگر حکومت اوور آل آپ کے کرمنل جسٹس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بیکاز ایک عام آدمی بڑی مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تو میرے پاس وہ مسودہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس حوالے سے انگیجمنٹ نہیں ہوئی، تو جب حکومت اس مسودے کو اپنا تیار کر لے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرے گی تو ہم اپنا انپٹ انشاءاللہ اس کے اندر دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا،
نظام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور اس بہتری کو نیک نیتی کے ساتھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور وہی آج پارلیمان نے کر کے دکھایا ہے. ایک اور دعویٰ آج آپ کے دوست سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا مضبوط گروپ جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور جس کو ایک زیرک آدمی لیڈ کریں گے. آپ کے پاس ہیں کچھ اطلاعات اس میں سے؟ دیکھیے بات ہے، فیصل میرا بالکل بھائی ہے، لائک ویری ڈیئر ٹو می. لیکن دیکھیں نا، فیصل کتنے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی الیکشنوں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ بعد میں کہہ رہے تھے کہ جتنے 40 انڈیپینڈنٹ آئیں گے، پھر انہوں نے کہا آئی پی پی سارے میں جو جیتیں گے وہ سارے ادھر چلیں گے. تو جیسے وہ کبھی پورے نہیں ہوئے چیزیں، تو یہ بھی کبھی پوری نہیں ہوئی. تو یہ پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑنا، یا جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اوبیسلی وہ نہیں جا سکتے. تو فیصل کا اندازہ ہو سکتا ہے، اینڈ فیصل ہیز ان کو ایک پتہ بھی ہوتا ہے، انفارمیشن بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے.